جماعت ہفتم سائنس پارٹ 2 ویڈیو نمبر 94 سبق نمبر 11 عضویوں میں تنفس۔ سوال: عمل تنفس سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہوا کے اندر داخل ہونے اور باہر خارج ہونے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ سوال: دم کشی کسے کہتے ہیں؟ جواب: سانس کے اندر لینے کے عمل کو دم کشی کہتے ہیں۔ سوال: زفیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: سانس کے باہر چھوڑنے کے عمل کو زفیر کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ہوا کے اجزاء معلوم کرنے کی کوشش کس نے کی؟ جواب: وان ہیلمنٹ نے کی۔ سوال: جوزف بلاک نے کس کو فکسڈ ایئر کا نام دیا؟ جواب: چونے کے پتھر کو گرم کرنے پر یا ترشے سے تعامل کرنے پر ایک قسم کی گیس نکلتی ہے جس کو جوزف بلاک نے فکسڈ ایئر کا نام دیا۔ سوال: کس گیس کی وجہ سے چونے کا پانی دودھیا رنگ میں تبدیل ہوتا ہے؟ جواب: کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے چونے کا پانی دودھیا رنگ میں تبدیل ہوتا ہے۔ سوال: یونانی زبان میں آکسیجن سے کیا مراد ہے؟ جواب: یونانی زبان میں آکسیجن سے مراد ترشا تیار کرنے والا یعنی ایسڈ فارمر ہے۔ سوال: مچھلی کے تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟ جواب: مچھلی کے اندر خشیوم میں سرخ رنگ کے گل پھڑے مچھلی کے تنفسی اعضاء کہلاتے ہیں۔ سوال: مینڈک کے تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟ جواب: مینڈک کے اندر پھیپھڑے اور جلد تنفس کے اعضاء کہلاتے ہیں۔ جب مینڈک زمین کے اوپر رہتا ہے تب پھیپھڑوں کے ذریعے تنفس کا عمل انجام دیتا ہے اور جب زمین کے نیچے یا اندر رہتا ہے تب جلد کے ذریعے تنفس کا عمل انجام دیتا ہے۔ سوال: مینڈک کے غوکچوں یعنی ٹیڈپولز میں تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟ جواب: مینڈک کے غوکچوں میں تنفس کے لیے خصوصی اعضاء گل پھڑے ہوتے ہیں جن سے وہ پانی میں حل پذیر آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ مینڈک کا غوکچہ صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ سوال: جھینگر کے تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟ جواب: جھینگر کے جسم کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ پائے جاتے ہیں جنہیں تنفسی روزون کہا جاتا ہے یا منفسے کہا جاتا ہے۔ یہ سوراخ تنفسی نالیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کو سانس کی نالیاں کہا جاتا ہے۔ یہ جھینگر کو تنفسی عمل میں مدد دیتی ہے۔ سوال: کیچوے کے تنفسی اعضاء کون سے ہیں؟ جواب: کیچوے میں تنفس کا عمل جلد کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ سبق نمبر 12 پودوں میں تولید۔ سوال: عرشہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ڈنڈی ہرے رنگ کی اور اس کا سرا کسی قدر پھولا ہوا ہوتا ہے، یہی پھولا ہوا حصہ عرشہ کہلاتا ہے۔ سوال: اکمامہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: عرشے سے اوپر ٹیوب نما ساخت اکمامہ کہلاتی ہے۔ سوال: اکلیلچہ یا بتلاب کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایک خیف کے مانند ہوتا ہے جو جڑی ہوئی پنکھڑیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ سوال: نرکوٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پنکھڑیوں پر چسپاں ملائم اور لامبی ساختیں ہوتی ہے جس کو زر ریشہ کہا جاتا ہے۔ تمام زر ریشوں کو ملا کر
پھول کا نر حصہ یا نرکوٹ کہا جاتا ہے۔ سوال، بیض خانہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، عرشے پر ایک بلب نما ساخت بیض خانہ کہلاتی ہے۔ سوال، اسٹائل کسے کہتے ہیں؟ جواب، بیض خانے سے متصل اوپری جانب ایک ٹیوب نما ساخت اسٹائل کہلاتی ہے۔ سوال، کلغی کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسٹائل اوپر اٹھتے ہوئے مستح دبیز ساخت میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے کلغی کہا جاتا ہے۔ سوال، مادہ کوٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب، بیضدان سے لے کر کلغی تک ملا کر مارگین یا مادہ تولیدی حصہ کہا جاتا ہے۔ سوال، مکمل پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسا پھول جس میں 4 یا زائد گھیرے جن میں کم از کم ایک اکمامہ، اکلیلچا، نرکوٹ، مادگین، مادہ کوٹ کا کم از کم ایک پایا جاتا ہے تو مکمل پھول کہلاتا ہے۔ سوال، نامکمل پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، کوئی پھول جس میں 4 گھیروں میں سے کوئی ایک گھیرے کی کمی ہو تو اسے نامکمل پھول کہتے ہیں۔ مثلاً ککڑی، پپائی، کدو، کریلا۔ سوال، ایک صنفی پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ پھول جس میں صرف نرکوٹ یا مادہ کوٹ پائے جاتے ہیں ایک صنفی پھول کہلاتے ہیں۔ مثلاً ککڑی، کدو، کریلا۔ سوال، نر پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس میں صرف زر ریشے پائے جاتے ہیں اور مادہ کوٹ نہیں پایا جاتا۔ سوال، مادہ پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس میں صرف مادہ کوٹ پایا جاتا ہے اور زر ریشے نہیں پائے جاتے ہیں۔ سوال، 2 صنفی پھول کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایسا پھول جس میں زر ریشے اور نرکوٹ اور مادہ کوٹ دونوں پائے جاتے ہیں 2 صنفی پھول کہلاتے ہیں۔ مثلاً دھتورا، گڈیل۔ سوال، زیرگی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ عمل جس میں زردان سے زیرہ دانے کلغی تک پہنچتے ہیں زیرگی کہلاتا ہے۔ سوال، خود زیرگی کسے کہتے ہیں؟ جواب، اگر زیرے دانے کا تبادلہ اسی پھول کے اندر واقع ہوا ہو تب اس زیرگی کے عمل کو خود زیرگی کہا جاتا ہے۔ سوال، پارزیرگی کسے کہتے ہیں؟ جواب، اگر کسی ایک ہی نوع کے ایک پھول کے زردان سے زیرہ دانوں کا تبادلہ دوسرے پھول کی کلغی پر عمل میں آتا ہے تو یہ عمل پارزیرگی کہلاتا ہے۔ سوال، زیرگی کے عوامل کون ہیں؟ جواب، ہوا، پانی، جانور، حشرات اور انسان ہیں۔ سوال، زائگوٹ اور عمل باروری کسے کہتے ہیں؟ جواب، نر اور مادہ حصوں کے ملاپ سے جو ساخت بنتی ہے اس کو جفتہ کہتے ہیں اور یہ عمل باروری کہلاتا ہے۔ سوال، جاتی تولید سے کیا مراد ہے؟ جواب، باروری کا مکمل عمل اور جفتے کا بننا جاتی تولید کہلاتا ہے۔ سوال، اجاتی تولید سے کیا مراد ہے؟ جواب، پودے کے پھول کے بغیر دوسرے طریقوں سے انجام دی جانے والی تولید اجاتی تولید کہلاتی ہے۔ بعض پودے بغیر بیجوں کے نمو پاتے ہیں، اس میں پھول یا بیج کا دخل نہیں ہوتا، ایسا عمل اجاتی تولید کہلاتا ہے۔ سوال، لہن یا ایسٹ کسے کہتے ہیں؟
जवाब, लहन एक कली नुमा उभार से नमू पाते हैं जो जसामत में बढ़ते हुए अपने पौधे से अलहदा होकर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। तौलीद के इस तरीक़े को कुलियाऊ यानी बड्डिंग कहा जाता है। सवाल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दरियाफ्त किया? जवाब, फफूंद एक मादा पैदा करती है जिसे इस फफूंद के नाम पर पेनिसिलिन का नाम दिया गया। सवाल, पेनिसिलिन के इस्तेमालात बयान कीजिए। जवाब, इससे मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की हैसियत से मशहूर हुई और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कई सिपाहियों की ज़िंदगी बचाने में मावीन साबित हुई। सवाल, फूल के अंदर कितने हिस्से पाए जाते हैं? जवाब, फूल के अंदर 4 हिस्से पाए जाते हैं। फर्स्ट, फूल पत्तियाँ, सेकंड, पंखड़ियाँ, थर्ड, ज़र रेशा, फोर्थ, मार्गेन। बकाया वीडियो नंबर 95 में आप लोग सुन सकते हैं।